بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعتدال پسندی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ اسلام اعتدال پسندی کا مذہب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اعتدال کا درس دیا ہے۔ جس طرح کہ اہل کتاب کو دین میں غلو کرنے سے بچنے کی حکم ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو بھی دین میں غلو سے منع فرمایا ہے۔ رہبانیت ایک غیر فطری عمل ہے اور بلا شبہ انتہا پسندی کی باب میں جگہ پاتا ہے۔ رہبانیت کو اسلام میں ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان لوگوں نے رہبانیت ایجاد کی، ہم نے اسے ان پر فرض قرار نہیں دیا تھا۔ اور ایک حدیث میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ قرآن نے شدت پسندی اور انتہا پسندی پر بارہا تنقید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے بنی آدم جس کا ترجمہ ہے، بنی آدم عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ انتہا پسندی جو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں، ایک ایک لمحہ انتہا پسندانہ جذبات کی نفی کرتا ہے۔ آپ نے کبھی کبھی انتہا پسندانہ جذبات کو تحسین کی نظر سے نہیں دیکھا۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، دین آسان ہے اور جو انتہا پسندی کا رویہ اپنائے تو مغلوب ہو جائے گا، پس سیدھی اور میانہ روی کی راہ اپنا کر بشارت حاصل کرو۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ دین کو آسان بناؤ، مشکل نہیں، اور لوگوں کو خوشخبری دو، کہ مشکلات پیدا نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزرگ صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر اس وقت خفگی کا اظہار کی جب انہوں نے نماز پڑھاتے وقت لمبی قرات کی اور کسی نمازی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا آپ لوگوں کو فتنہ میں ڈال رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ کا اظہار کے لیے ان کلمات کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ امام پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے دلوں سے اکتاہٹ پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگوں کی امامت کرتے ہیں اسے ہلکی نماز پڑھانی چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند بیمار لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ کو یمن روانہ فرمایا تو یہ نصیحت کی، نرمی کرنا، سختی نہیں کرنا، خوشخبری سنانا، متنفر نہیں کرنا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، اپنے آپ کو اتنی ہی عمل کا مکلف بناؤ جس کی طاقت اور سکت رکھتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا مگر تم اکتا جاؤ گے۔ بے شک اللہ کی نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر مداومت برتی جائے، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اعتدال، میانہ روی سے عبادت کی بھی ہمیں حکم ہے۔ انتہا پسندی اور شدت کا رویہ جہاں بھی آئے گا وہاں ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی بھی ہوگی اور دیگر حقوق بھی لازم متاثر ہوں گے، کیونکہ جہاں اسراف کا مظاہرہ ہوتا ہے اس کے پہلو میں کوئی نہ کوئی حق ضرور ضائع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمر عبادات میں بہت زیادہ مشغول ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، تم ان میں روزے رکھتے ہو اور رات کو نمازیں پڑھتے ہو؟ تو عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، دن میں روزہ رکھتا ہوں اور رات کو میں عبادت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، سو بھی اور جاگو بھی، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور لوگ تم سے ملنے آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی میانہ روی اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔